ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز علی گرفتار ہو گئے ہیں، اور چودھری پرویز علی کی گرفتاری کے ساتھ ہی یہ بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا نہیں ہوگا، ہم عدم استحکام کی طرف جائیں گے یا آنے والے دن ہمارے لیے اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے، دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول سستا ہو گیا، یوٹیلٹی سٹور پر مختلف جو چیزیں ہیں گھی وغیرہ ان کی چیزیں کا قیمتیں کم ہو گئیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایل پی جی کی قیمت کم ہو گئی، یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج واپس نیچے آ گیا، اور بہت بڑا فرق جو ہے کئی ہزار روپے کا سونے کی قیمت میں بھی پڑا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کوئی اچھے دن بھی آنے والے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف، تعمیر کی طرف، ترقی کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ انتخابات ہونے ہیں نہیں ہونے، کیونکہ ابھی تک اس بارے میں کنفیوژن موجود ہے کہ انتخابات اکتوبر میں بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ نواز شریف کی وطن واپسی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، مریم نواز کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے چونکہ ہم سیاسی تجزیہ نگاروں سے تو پوچھتے رہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ملک کے مایہ ناز اور معروف ترین ستارہ شناس موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم ان کے ساتھ پروگرام کر چکے ہوئے ہیں، جب انہوں نے دسمبر میں، خاص طور پہ دسمبر اور جنوری میں جو پروگرام کیے گئے تھے، انہوں نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں حیرت انگیز طور پر، وہ تمام کی تمام درست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس میں ایک بڑا نام سامیہ خان ہے۔ سامیہ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سامیہ، اور آپ نے جو باتیں کی تھی عمران خان صاحب کی سیاسی ازدواجی زندگی کے حوالے سے، وہ تو بڑی حد تک ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ملک کے بارے میں، بہتری کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی سب کچھ ہمیں کافی حد تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کریڈٹ دیتے ہیں شیخ طارق اقبال کو، جو کہ ڈیلی پاکستان کے معروف ستارہ شناس ہیں، ہمارے پروگرام میں یہاں پر تشریف لاتے رہے ہیں، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ 3 بڑے چیلنجز ہوں گے عمران خان صاحب کو: گھر کو بچانا، خود کو بچانا، پارٹی کو بچانا۔ اس کے ساتھ ہی اجمل رحیم صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ اجمل رحیم صاحب کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ان کی بتائی ہوئی باتیں بھی اسی طرح ٹھیک ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اب صورتحال بن کیا رہی ہے؟ اجمل رحیم صاحب، اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پہ پروگرام کو سوال کے ذریعے شروع کروں، میں جو آپ نے گفتگو کی تھی، جو آپ نے باتیں کی تھی خود میرے پروگرام میں، کیا کہا تھا، آئیے تھوڑا سا سنتے ہیں۔ اب عمران صاحب کو مئی کا مہینہ یہ ایک صرف کہ ان کو چاہیے کہ باہر نکلیں ہی نہ باہر۔ ایک ان کا ہیلتھ ایشو، ان پہ اٹیک، ان کے کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا جیل جا سکتے ہیں، لیگل ایشو آ سکتے ہیں، اور ان کی ازدواجی لائف ختم ہو جائے گی۔ ازدواجی لائف یہ شادی جو ان کی ہے، اور مئی کا مہینہ آپ بتا رہے ہیں، مئی جون جو ان کے لیے بہت ٹف ہوگا، بہت۔ ان کو ابھی چاہیے کہ تھوڑا سا، اور پھر یہ میں بھی ایگزائل میں چلے جائیں یا باہر چلے جائیں یا جیل میں چلے جائیں۔ اب عمران صاحب کو مئی، جی ناظرین، مئی کا مہینہ اور زندگی کو خطرہ اور جیل جا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس طرح ثابت ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسا سارا کچھ لکھا پڑا تھا۔ اور مئی اور جون کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، پہلے مئی کی بات کی، لیکن پھر آپ نے ساتھ اس کے ساتھ جون بھی کہہ دیا۔ اب جون جو ہے شروع ہو چکا ہوا ہے، کیا صورتحال ہے؟ آپ دیکھیں، میں ابھی تک اسی بات پہ قائم ہوں، کیونکہ پاکستان کی جو پلانٹری کنڈیشن اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو راہو 10ویں گھر میں، اس کے ساتھ مئی کا مہینے میں سن بھی پسا ہوا تھا، تو ضروری نہیں کہ گورنمنٹ بھی پرابلم میں رہی اور ملک کے بھی حالات انسرٹن رہے، اور عمران خان صاحب بہت پریشر میں رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا 8واں گھر افیکٹ ہوا تھا، وہاں پہ مون اور جوپیٹر کے اوپر راہو تھا۔ اس لیے عمران خان ابھی تک اسٹل ہی از ان پرابلم۔ وہ ابھی تک وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں کہ میں ساتھ چلیں گا، اب ان کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا، اور ابھی بہت جلدی ان کے بارے میں آپ تھوڑی سی بیڈ نیوز سننا شروع کر دیں گے۔ ابھی وہ اس سٹیج سے باہر نکل نہیں پا رہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملنا شروع ہو جائے۔ ریلیف ملے گا تو جا کے اگلے سال جنوری، فروری، مارچ میں جا کے کوئی ریلیف ملے گا، اس دن اس سے پہلے ان کو کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ باقی رہ گیا پاکستان کے حالات، ابھی انسرٹنٹی رہے گی۔ ابھی جب تک مارس، کیونکہ اس میں آئے گا اس پہ لیو میں، اور وہاں پہ اس کو ڈبل سکیئر بھی ہوگی، ساتھ سیٹرن بھی بیٹھا ہوگا، ابھی ملک کو ٹائم لگے گا
اس پرابلم سے نکلنے کے لیے. تو عمران خان صاحب پرابلم میں ہے. عمران خان صاحب تو پرابلم میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بار بار جب بات کرتے تھے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ برس جو ہے شاید اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ایک سٹیبلٹی کے حوالے سے بڑا اہم ہوگا. تو اب آپ کو معاشی صورت ہم ابھی میں ہی گزرا اور بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں، مہنگائی اپنے عروج پر پہنچی، اور جب مہنگائی عروج پر پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اکنامک ریلیف کی طرف، معاشی بحالی کی طرف، اس کی طرف جا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں یہ مئی کا مہینہ جیسے پہلے کہا تھا کہ اس میں میکسیمم پیک تھا، پیک اب گزر گیا. اب آپ نے اگر دیکھا جائے تو پیٹرول کی قیمتیں کافی تو نہیں بٹ لیکن مناسب حد تک کم ہونا شروع ہو کے برابر ہے، کم ہونی شروع ہوئی. پہلے جو مئی کے مہینے میں نا مرکری بری طرح پھنسا ہوا تھا، ابھی بھی راہو کے نیچے جب نکل جائے گا تو پاکستان کا یہ 2 یا 3 جون کے بعد یو ول فیل کہ آپ کو باہر سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آئے. IMF کی طرف سے آ جائے گا یا چائنا یا دوسرے ملک کوئی نہ کوئی کریں گے، بجٹ کوئی اچھا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ابھی اسٹل وہ گوتے کھانا جسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے ہم وہ پہلے گوتے کھا رہے تھے، اب پائپ ایک دے دی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ربڑ کی پائپ جسے پکڑ کے ہم تیر رہے ہیں. تو جلدی پھر جنوری فروری مارچ میں جا کے پاکستان واپس اپنی اوریجنل شیپ میں آنا شروع ہو جائے گا. جنوری فروری مارچ یہ 3 مہینے میں پاکستان لیکن اس سے پہلے ہم ڈوب رہے تھے اور اب ہمیں ایک لائف جیکٹ مل گئی ہوئی ہے، تھوڑا سا ہم اس کے ذریعے ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو گئے ہیں. اور جو پیک تھا مئی میں ابھی ایک پیک آنا ہے پاکستان کے لیے، جب راہو نے نکل کے پاکستان کے 9th ہاؤس میں آنا ہے اور سکیئر دینی ہے 12ویں گھر کو. اور پھر وہاں پہ سن آئے گا. یہ جولائی کا مہینہ یہ بڑا انسرٹن، جون جولائی، یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو شرنگیزی، خدا نہ خواستہ فلڈ، خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ، کوئی نہ کوئی انسرٹنٹی، کوئی نہ کوئی وہ کہہ لیں کہ بیماری، یہ کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے انہونی. تو وہ اکتوبر کے جو ہوگا نا، جب اعلان ہو جائے گا اکتوبر میں الیکشن ہوگا، بٹ جب اکتوبر کے پاس جائیں گے نا الیکشن آگے چلا جائے گا. اعلان ہو جائے گا کہ اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے، لیکن جب ہوں گے نہیں اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے. صحیح. اور جو پہلے باتیں جو کی تھی میرے خیال ہے اس کے مطابق ہی ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح کی بہت زبردست قسم کی پیشین گوئیاں جو ہیں شیخ طارق اقبال نے کی تھی، اور شیخ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. شیخ صاحب میں بھی چاہوں گا کہ آپ نے جو پیشین گوئیاں کی تھی ہم تھوڑا سا پہلے ان کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عمران صاحب کے یہ 3 چیلنج عمران صاحب کے لیے. اچھا. انہوں نے اپنا گھر بھی بچانا ہے، انہوں نے خود کو بھی بچانا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی بچانا ہے. اچھا. اپنا گھر بھی بچانا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، مطلب پارٹی کو بھی بچانا ہے. 3 چیزیں ان کی، 3 چیلنج ان کے سامنے. اور وہ تینوں میں اس وقت اس سال کے حوالے سے دیکھا جائے جی، تینوں میں وہ قدرے ناکام نظر آتے ہیں. وہ ناکام نظر آتے ہیں. گھر بچانا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اچھا. پارٹی بچانی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. اور خود کو بچانا، جیسے میں نے آپ سے الفاظ کے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پابند صلاح ہے، یعنی کہ وہ پارٹی جو چیئرمین شپ ہے اس میں بھی نہیں رہیں گے، وہ پارٹی کی چیئرمین شپ پر بھی نہیں آپ کو نظر آ رہے، جی نہیں رہیں گے، نائل بھی ہو جائیں گے اور پابند صلاح بھی ہو سکتے ہیں. اس سیاست کا جو سسٹم چلتا آ رہا تھا اس سال وہ ختم ہو جائے گا. وہ سسٹم، اس سسٹم کے تحت نہ الیکشن ہوں گے اور نہ اس سسٹم کے سیاست آگے بڑھے گی. مجھے تو یہاں پر جو PTI ہے وہ آسا بلکہ 2 جنوری سے اس کا سسٹم شروع ہو چکا ہوا ہے. وہ آسا اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا. اور اب دیکھیں گے کہ جو دن گزرتے جائیں گے ہمیں PTI سے 2-4 بندے نکلتے نظر آئیں گے. اور اس کے میجر جو بندے ہیں اگلے 3 مہینے میں اس کے میجر بندے یہاں سے ہٹ جائیں گے. اور یہ اس کے بعد پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ملک اس طرف جا رہا ہے کہ جیسے معیشت کو لے کر یا اس کے استحکام کو لے کر اس کو ایمرجنسی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر بہت سے پرندے، بہت سے جو اس کے ارد گرد چہک رہے تھے وہ وہاں سے نکل جائیں گے. ان میں ایک ان کی جو بیگم بشرا بی بی کا بھی نام میں لے لیتا ہوں. اور جو ہی عمران خان صاحب سے خدا نہ خاصا جب یہ اللہ نہ کرے جیسے مشکل میں آتے ہیں یا کسی پابند صلاح ہو جاتے ہیں یا ان پر چیئرمین شپ سے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو بشرا بی بی ان کی زندگی سے نکل جائیں گی اور وہ خود احتساب کے عمل میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ وہ پیشین گوئیاں تھیں جو پہلے کی جا چکی ہیں. شیخ طارق اقبال صاحب، پرندے تو اڑنا شروع ہو گئے اور چیئرمین شپ ابھی تک تو موجود ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. اب کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم.
دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بھائی عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا چکا ہے. ان کو نہیں پتا، ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اور جو نااہلی والا معاملہ ہے، بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. معاملہ جو ہے نااہلی وجہ سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. اب ٹھیک ہو گیا. اب وہ نااہلی سے اتنی آگے چلے گئی ہے کہ مجھے ان کا سیاست میں دوبارہ واپس آنا ناممکن سا نظر آتا ہے. مشکل بھی نہیں کہوں گا، ناممکن سا نظر آتا ہے. اچھا، ایک تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنا ہمارے جو سال کا جتنے بھی اب دن پڑے ہوئے ہیں، دیکھیں جو ہمارا مسلح فاج کا جو عدد ہے 7، مریخ کا عدد ہے 7، جو سال کا عدد 7، عمران خان کا عدد 7، بشرا بیگم کا عدد 7. اچھا، دیکھیں 25 عمران خان کا 27 7 بن گیا، بشرا کا 16 7، جو مریخ ہے وہ بھی 7. یعنی کہ فوج، عمران خان، بشرا بیگم اور پاکستان اور یہ جو سال کا عدد ہے سارا، یہ سب کے عدد 7 رہے. اب اتنی زیادہ تعداد میں جب یہ مریخ اور جیسے آتشی ہوتے ہیں، عدد ہوتے ہیں، جب وہ قریب ہو تو آگ بھڑکے گی کہ کم ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ جب تک یہ سال ہے 2023 کا سال ہے، 7 اس کو لگا رہے گا، تو تب تک ہمارا جو قانونی معاملات، عدالتی معاملات، جنگ و جدل، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، یہ ختم نہیں ہوں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. یہ کلیئر ہے کہ اس میں یہ اس سال ہمیں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. جہاں تک بات آپ بشرا بی بی کی کرتے ہیں، تو وہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے تو سب سے پہلے وہ چھلانگیں لگا دیتے ہیں. تو ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ میں اس میں ایک بڑی پیشن گوئی کرنے لگا ہوں کہ بشرا بی بی آنے والے وقت میں شاید ہماری وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے عمران خان کے کیس میں. جہاں اور شخصیت ہوں گی وہاں بشرا بی بی ہوں گے. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جو سٹار کی وجہ اس وقت بنی ہوئی ہے، آنے والے زیادہ دور کی بات نہیں کریں گا، 3 ہفتے 3 سے 4 ہفتے چلے لگا لے، اسی 3 سے 4 ہفتے یا قربانی سے پہلے. اب میں تو دور کی بات نہیں کر رہا، میں قربانی سے پہلے قربانی والی بات ہی کر رہا ہوں. اور وہ کچھ ہو جائے گا کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. نہیں، آپ یہ ایک جو پیشینگوئی کر رہے ہیں، چونکہ میرا تو اسٹرالوجی پہ عبور نہیں ہے، میں تو آپ کو سن رہا ہوں. آپ یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی؟ اس لیے کہ یہ جو 7 عدد ہے، یہ جب 7 اور 7 کا جب اتنا ہو جائے نا، جب آ کے اس کی ایک تشریح یہ بھی شیخ صاحب لی جا سکتی ہے نا کہ 7 اور 7 اور 7 اور 7 سب کے ساتھ ہیں، تو یہ سب میں یکسانیت پیدا ہوگی اور ایک قربت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کو سپورٹ مل گئی اور اس سے طاقت ملی. ایک عمومی تو یہ بات بھی کی جا سکتی ہے. آپ اس کو تمام اعداد کو 7 7 7 7 کہتے ہوئے آپ اس کو لڑا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو طاقت نہیں دے رہے. لڑانے کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. عمران خان جب سب عدد کو ملایا جائے، جیسے تو 25 اس کی ڈیٹ ہے، 25 نومبر ہے اس کی. جی. اب لیکن اس کا جو پورا منفرد عدد بنتا ہے عمران خان کا، وہ 8 بنتا ہے. بشرا بی بی کا 4 بن رہا ہے. اچھا، یہاں پر اگر فرق آ گیا. اچھا، اب مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ بشرا بی بی اپنی جان بچانے کے لیے عمران خان کی قربانی دینی ضروری ہو گئی. اپنی جان بچانے کے لیے بشرا بی بی کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے شوہر کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی. یہ میری قربانی جو ہے وہ دے دیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کی بڑی بڑی پیشن گوئیاں یہیں پر جو آپ نے ہمارے پروگراموں میں کی ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہوئی ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے یہ چیز بھی درست ثابت ہو جائے. اور میرا چونکہ خان صاحب کی بجائے میرا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں ہے، اکانومی کے بارے میں ہے، لوگوں کی اس کے بارے میں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ویل بینگ کے بارے میں ہے. تو ہماری اکنامک حالات کے بارے میں کچھ بتائیے. 10ویں مہینے سے جی، اکتوبر سے سانس آنا شروع ہوگا. صرف سانس. اچھا، وینٹیلیٹر سے ہم اتر کے صرف سانس لینا شروع ہو جائیں گے کہ چلو سکون ہے تھوڑا سا. لیکن یہ سلسلہ دسمبر 2024 تک چلے گا. جو ہی 1 جنوری 25 آئے گا، جی، اس کے بعد پھر ہم وہ سانس ہمارا طبیعت بہتر ہونی شروع، اتنی بہتر ہو جائے گی کہ پھر ہم سکون میں آ جائیں گے. اس سے پہلے ہم اسی طرح اونچ نیچ کا شکار رہیں گے یہ معاشی معاملات کے حوالے سے پاکستان کے. 2025 میں جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں 1 جنوری 2025. اچھا، اس میں آپ کو ابھی اجمل رحیم صاحب گفتگو کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ الیکشن ہوتے ہوئے ان کو اکتوبر میں نظر اناؤنس ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس کا چانس بہت کم ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تو ابھی اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ الیکشن کسی اور طرز کی طرح ہوں گے. اچھا، یہ تو کسی اور طرز کی طرح ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب بھی فی الحال الیکشن کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اگلے سال مئی میں، اگلے سال اسی دنوں میں اگر الیکشن ہو جائیں تو اس کے تھوڑے سے چانس ہے
جس میں کوئی 25-30% کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. الیکشن مجھے 25 میں نظر آتے ہیں, 2025 میں. اس پر آپ کو اور اگلے برس بھی آپ کو 1.5 سال کا بھی ہمارے پاس, آپ کافی لمبا ٹائم فریم دے رہے ہیں اس میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بیچ میں جو گورنمنٹ بنے گی, جو سسٹم بن رہا ہے, ابھی تو بہت سے لوگوں نے آنا ہے, ان کو سزائیں ہونی ہے, سزائیں ملنی ہے. نہیں, حکومت تو ایک موجود ہے, شہباز شریف کی حکومت موجود, وہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا چلتی رہے گی, ٹائم فریم نہیں, ابھی وہ نہیں, وہ چلی جائے گی. اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئے گی جو مخلوق گورنمنٹ سے بن جائے گی, اس کو لے کے چلایا جائے گا, وہی سب کام کرے گی. شہباز شریف کی حکومت کب تک چلی جائے گی؟ یہ اپنے ٹائم پہ جائے گی, جن کا جب ٹائم اکتوبر میں, اگست میں جب مدت پوری ہوگی تو وہ چلی جائے گی. اچھا, لیکن جو حکومت بنا رہے ہیں اس میں ان کے بندے بھی سب جماعتیں جو بندے ہیں, ان کے بعد ایک قومی حکومت بن جائے گی, نظر آ رہی ہے, ایک سب کی مخلوط کہہ لیں, قومی حکومت کہہ لیں. 1.5 سال تک وہ اس کا ان کا سیٹ اپ جو مجھے نظر 1.5 سال تک اس کا سیٹ اپ رہے گا, اور وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف کرے گی. اس کے بعد 2025 میں جا کے آپ کو, میں نے یہ نہیں کہا وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, میں نے کہا ان کا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے, ان کا سیٹ اپ بہتر کروانے والے پیچھے سے ان کو لے کر چلتے رہیں گے. میں نے لفظ استعمال کر رہا ہوں, بہتر کروانے والے صحیح ہے, پیچھے سے لے کر ان کو چلتے رہیں گے. 2025 کی بات میں جب یہ داخل ہوں گے تو پھر الیکشن ہوں گے. 2025 میں الیکشن جو ہیں, ٹھیک ہے, 2025 میں میں نے باقاعدہ لکھ لی آپ کی بات کہ الیکشن جو ہیں 2025 میں, باقی وہ کرنے والا تو اللہ ہے جی, آپ تو اپنے علم کی بنیاد پر جو اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, اور آپ کی بہت ساری چیزیں درست ثابت ہوئی ہیں. اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں سامع خان کے حوالے, تو سامع خان کی بھی پیشن گوئیاں ایسی درست ثابت ہوئی ہیں کہ بڑے کیا کہتے ہیں اس کو سامع, تہلکہ مچا اس پہ, اور بڑا آپ کو اس کا بڑا زبردست فیڈ بیک ملا, اور اس کا آپ کے ٹی وی پروگرامز میں, خود ہمارے پروگرامز میں جو کچھ آپ کہہ کے گئی وہ سارا کچھ درست ثابت ہوتا رہا. اچھا, آپ نے جو کچھ کہا سارا کچھ تو ہم نہیں, ظاہر ہے دوبارہ وہی پروگرام تو چلا نہیں سکتے, لیکن کچھ چیزیں ضرور آپ کے ساتھ مل کے سنتے ہیں کہ آپ نے کہا کیا تھا. میں ستارے دیکھ رہی ہوں نا جی, تو بشرا بی بی کا ستارہ دیکھو اور خان صاحب کا, تو اس وقت وہ حال ہو گیا. تو میں یہی جملہ میں نے ریحام صاحبہ اور جب عمران خان کی شادی ہوئی تب بھی میں نے بولا تھا کہ یہ جوڑی ایسے ہے کہ تو بھی تلوار سا میں بھی تلوار سا. آج وہ جملہ ان دو جوڑی کے لیے بول رہی ہوں, یہ اس ایج پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, یہ اسی ایج پہ کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ عمران خان اور ریحام خان کھڑے ہوئے تھے. آج بشرا صاحبہ اور عمران خان صاحب بھی اسی ایج پہ, اسی جگہ پہ آ کھڑے ہو گئے ہیں. تو مجھے یہ اب یہ کہانی کیونکہ پہلے بھی یہ تھا کہ خان صاحب کا میرج ہاؤس ایسا ہے کہ جتنا بھی نبھا ہوا آئی تھنک بشرا بی بی کی ذرا استقامت کی وجہ سے ہو گیا. لیکن کیونکہ خان صاحب اپنے مزاج کے آدمی ہیں نا, کہ میری بہت سارے انٹرویوز آن بورڈ ہیں, یہ میرج اب مجھے اس سال سے آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سر. 2023 والے سال سے آگے نہیں جا رہی. یہ جو بھی ہوگا, یہ جو سال شروع ہو رہا ہے 6-7-8 ماہ میں کسی وقت بھی آپ کو نیوز آ جائے گی. میں جو بھی ہوگا اسی سال میں ہوگا, اور یہ سال آدھا گزر چکا ہوا. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ ایسی انفارمیشنز آ رہی ہیں اور صحافتی حلقوں سے آ رہی ہیں کہ کوئی اندر گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے, لوگ جانے کی باتیں کر رہے ہیں, گھر چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی کی گئی تھی. لیکن اب موجودہ صورتحال کیا ہے ملک کے حوالے سے, سامع کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, ہم کہاں کھڑے میں ہیں؟ سب سے پہلے تو موقع دینے کے لیے اگین بہت بہت شکریہ آپ کی طرف سے. میں اس کو عزت افزائی سمجھتی ہوں, آپ کی مہربانی, آپ ہمارے لیے بھی عزت افزائی. میرے رب کا بہت شکریہ. مطلب یقین جانیے کہ کچھ چوتھا سال ہے کہ پورا پیراگراف جو میں بولتی ہوں نا, اللہ پاک اس کی عزت رکھ لیتے ہیں میرے منہ سے. میں تو پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتی بھی تو آتی ہوں کہ منہ سے وہی بات نکلے جس کی عزت بچی رہے. تو پچھلے سال کا بھی پورا پیراگراف پورا ہو گیا. آپ نے میری وہ لائن نہیں چلائی کہ جو میں نے کہا تھا 21 مارچ سے شروع ہونے والا سال فوج کا سال ہے. پھر بہت سارے پروگرامز آپ ہی کے چینل کے اوپر آن بورڈ ہیں جو میں نے کہا تھا کہ 25 مارچ سے 20 مئی کے درمیان فوج کی پھرکی گھوم بھی سکتی ہے. اور یہ بھی کہا تھا کہ فوج کی ساکھ کو جو ڈینٹ ڈالنے کی کوششیں کی گئیں, جو فوج کا وقار مجروح کیا گیا, اس کی بھی یہ بحالی کا سال ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ بھی ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ساری باتیں تو ٹھیک ہے نا, ہم بالکل مشکل تھا. اچھا, یہ تو واقعی تو ہم تینوں ہی چلے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں تو متفق ہو گئے کہ یہ جوڑی تو اللہ نے بنائی تھی اور اب شاید اس کے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے دیکھیں اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے. ٹھیک ہے, رجیم چینج کی بھی پریڈکشن آپ ہی کے پروگرام کے اوپر آپ نے, وہ بھی آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. آپ کے پاس سارا ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے, ہم بیک آف نہیں کر سکتے, آپ تو اکاؤنٹیبل کر لیتے ہیں. آگے جو یہ جو اس وقت مارا ماری ہے, عوام گھبرا چکی ہے, لوگ پریشان ہو چکے ہیں,
زیادہ سے زیادہ یہ جو اندرونی خانہ جنگی والا سین ہے نا سر، یہ 17 جولائی از دی لاسٹ ڈیٹ اللہ کے حکم سے. اچھا. اس کے بعد جو ہے جیسے میں 20 مئی تک کہتی تھی کہ کچھ ایسا ہوگا، یہ جو ہم ایک مذاق بنے ہوئے تھے کبھی کہاں سے کچھ ہو رہا تھا، تو 20 مئی تک وہ حالات تو کنٹرول ہو گئے. اب یہ جو اس وقت چل رہا ہے یہ اللہ پاک کے حکم سے 17 جولائی سے حالات جو ہے وہ قابو میں آتے ہیں. ہاں پاکستان کی بہتری، یہ آپ کو بہت لمبی بات نہیں کریں، یہ کوئی 1.5 مہینے کی بات ہے، یہ جون ہے، جون شروع ہو چکا ہے، جولائی کی 17 جو ہے مڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. اور اس وقت جو پاکستان کا جوپیٹر موو لے چکا ہے 17 مئی سے آلریڈی، اچھا یہ جون میں پاورفل ہو رہا ہے اور 17 جولائی سے مزید پاورفل ہو رہا ہے. تو ہمیں ملکوں کا تعاون سر، جب لوگ کہتے تھے دیوالیہ ہو جائے گا، یاد ہے ہم شروع میں کتنے پریشان تھے، تو میں کہتی مجھے تو کوئی دیوالیہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے غیب کی طرح کمک رب کے حکم سے آتی ہے. اس ملک نے چلنا ہے، اس ملک نے وہ ملک بننا ہے جس کا خواب نعمت شاہ ولی حضرت دیکھا کرتے تھے. یہ ملک جغرافیائی اہمیت میں بھی اہم ہونے جا رہا ہے. اللہ کے حکم 2025، یہاں میں ایگری کرتی ہوں اپنے معزز مہمان کے ساتھ کہ 25 والا سال وہ سال ہوگا جب اللہ کے حکم سے ہم بھی کوئی باعزت ملکوں میں شاید اپ گریڈ ہو چکے ہوں گے. صحیح. اور جو ہے جہاں تک الیکشن کی بات ہے، آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ ہاف میں الیکشن ناممکن ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رجوع کیا، میں کہا مت ٹکٹیں بائی کریں، الیکشن فرسٹ ہاف میں نہیں نظر آتا. اچھا، وہ جو لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے جا رہے تھے تو وہ آپ سے پوچھ رہے تھے کہ ٹکٹیں لینے جائیں تو آپ نے کہا ٹکٹیں نہ لیں. میں نے بہت لوگوں کو اچھا خاصا کئی لوگوں نے خرچہ کر دیا اور وہ خرچہ ضائع ہو گیا. اب وہ آتے میرے پاس، میں کہ جی میں نے تو آپ کو منع کیا تھا. صحیح ہے. اچھا جی. اب وہ یہ ہے کہ جہاں تک ان کی بات، میں پہلے کہتی ہوں کہ پاکستان میں ایک نظام کی تبدیلی نے آنا ہے. ٹھیک. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نے زیادہ سروائیو کرنا ہے. اب یہ کب ہمارا تھنک ٹینک جو ہے اس بات کے اوپر سوچے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر الیکشن اس سال کے سیکنڈ ہاف میں نہیں ہوتا نا، پھر 25 سے پہلے نہیں ہوگا. اور نواز شریف صاحب کی واپسی اب بالکل ممکن ہے اس سال کے اینڈ تک جو ہے. کہ ان کی واپسی بھی عین ممکن ہے کہ جو ہے وہ اس سال کے اینڈ تک ان کی بھی وطن میں واپسی جو ہے وہ ممکن ہے. لیکن یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو اب اگر الیکشن نہیں ہوتا پھر 2025 میں 2024 جو آپ نے بیچ میں سے نکال دیا؟ دیکھیں میں تو پہلے کہتی ہوں کہ غیب کا علم یہ نہیں ہے، یہ اندازوں کا علم ہوتا ہے. اور اندازوں کیونکہ جوپیٹر کی پوزیشن ہی وہاں سے جا کے سالڈ ہوتی ہے. شاید آپ کا ملک الیکشن افورڈ کرنے کا اسی وقت میں قابل ہو جس وقت جو ہے 25 والا سال ہو. یہاں پہ پہلے اسٹیبلٹی لانا بہت ضروری ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسی کیوس کی صورت ہو جائے گی جس کی وجہ سے شاید الیکشن کا ڈیلے اناؤنس ہو جائے. اگر یہ اکتوبر میں تو مجھے بھی چانس کم نظر آتا ہے. اور 24 والا سال بھی ہماری جو ہے نا وہ ایک وہ ہے پروسیس کا سال ہے اپنے بہتر زون میں جانے کا. اور 25 والا سال وہ والا سال ہے جس میں جیسے لوگ مریم نواز صاحبہ کا ستارہ پوچھتے ہیں، تو میں تو ان لوگوں کے ستاروں سے بھی اندازے لگاتی ہوں. تو مجھے ان کا ستارہ اس وقت ایک بوم میں نظر آتا ہے 25 والے سال میں. تو یہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اگر ابھی نہیں ہے جو ہے اس سال کے اینڈ پہ، تو پھر 25 سے پہلے الیکشن نہیں ہوگا. یا ممکن ہے کہ اس سال بھی ہو جائے، امکان تو ہے. فرسٹ ہاف میں تو بالکل امکان نہیں. فرسٹ ہاف تو نکل گیا نا جی، جون شروع ہو گیا نا، ابھی تک تو کوئی ایسا امکان نہیں. اب بجٹ آ جائے گا، بجٹ کے بعد جو ہے ساری ایک ایکٹیویٹی جو شروع ہوئی ہے اس کے مطابق چلیں گے. مجھے بھی ایسا لگتا ہے جیسے ایک سیٹ اپ جو ایک گورنمنٹ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جائے گا، شاید انہیں کھینچنا مجبوری ہو جائے پاکستان کے لیے. اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، نگران ایک حکومت ایسی بنے گی، اور شاید وہ ڈریگ ہوئے، پھر جو وہ ڈریگ ہوگی. وہ جو 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے ہم بات کرتے ہیں وہ اس میں نہیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں سر، ہمارا مشورہ مانا نہیں جاتا. تھوڑی سی ٹریننگ بھی ضروری ہے ہمارے سیاستدانوں کی، اسکروٹنی بھی ضروری ہے. سر اگر یہ چھانٹی ہو جائے گی نا تو ملک میں ایک صاف ستھری پالیٹکس کی آغاز ہی اگلے 2 سالوں میں بنتا ہے. چھانٹی تو شروع کر دی انہوں نے، بلکہ چھانٹے شروع کر دی ہیں. ہاں، تو وہ جو یہ چھانٹی سر اس وقت اس لیے ضروری ہے، یہ کچھ فلٹر ہونا ضروری ہے تاکہ صاف ستھری پالیٹکس کا، جس طرح ٹرکی میں اتنا پیارا الیکشن بھی ہوا اور وہ الیکٹ بھی ہوئے، اور جو ہے مطلب یہاں پہ بھی ہمیں بھی پیسفل اب چاہیے پاکستان. لیکن ستارے اب ہمیں اس طرف سفر شروع ہے، لیکن یا 24 یا 25 میں جو ہے نا آپ یہ کیوس ختم ہو جائے گا. ملک انشاءاللہ اللہ 2023 میں بھی آپ کو کیوس جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہے. میں نے کہا 17 جولائی تک کی کیوس ہے. 17 جولائی تک ہے. اس کے بعد آپ کے آگے چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، بالکل واضح ہو جائیں گی کہ وچ وے ٹو گو، کون سی ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں. یہ 17 جولائی سے چیزیں ڈیسائسو ہو جائیں گی.
17 جولائی لیکن پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، پاکستان کے لیے اچھی خبریں الحمدللہ آنی شروع ہو جائیں گی. جون سے شروع ہونے والے 3 سال پاکستان کی ساکھ بھی بحال کریں گے، پاکستان کا وقار بھی ٹھیک ہوگا، پاکستان کی عزت افزائی بھی دوسرے ملکوں میں ہوگی. یہاں سے شروع ہونے والے 3 سال بہت امپورٹنٹ ہیں اور اچھے ہیں. اور میں آپ کو سر ایک بات بتاؤں، یہ سپنا سچ مچ تھا کہ 2025 تک پاکستان اللہ نہ کرے دنیا کے نقشے پہ نہ ہوتا. اب میں کہہ سکتی ہوں کہ اب بچے گا بھی اور جو ہے نا چمکے گا بھی انشاءاللہ. میں ایک بریک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ مزید اس سے جڑی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی پوچھیں گے، لیکن ابھی ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک فرام دریک. ناظرین، اس وقت ہمارے پاس یہاں پر اسٹوڈیو میں سامیہ خان بھی موجود ہیں، شیخ طارق اقبال بھی موجود ہیں اور اجمل رحیم صاحب بھی موجود ہیں. ان تینوں کا کنسنسس یہ ہے کہ اس برس ان کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اگرچہ جو بہتری کا عمل ہے اس حوالے سے کچھ اختلافات موجود ہیں کہ بہتری کا عمل کب شروع ہوگا. سامیہ خان کہتی ہیں کہ 17 جولائی سے یہ کام شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد بہتری کا عمل، ریلیف کا جو ہے عمل وہ اپنی جگہ پر آ جائے گا. طارق اقبال صاحب کا اس سے تھوڑا سا مختلف، اجمل رحیم صاحب کا بھی مختلف ہے اور 2025 پہ جو ہے وہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ 2025 اس پر اتفاق رائے ہے کہ 2025 جو ہے وہ بہت بہتر، بہت اچھا سال ہوگا. لیکن جب بات کی جاتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے ابھی مشکلات ہیں. لیکن اجمل رحیم صاحب، اگر ہم عمران خان صاحب کی مشکلات کی بات کریں تو باقیوں کی نسبت ہمیں وہ عدلیہ کی پروٹیکشن میں نظر آتے ہیں، ان کو ضمانت مل جاتی ہے. باقی تمام لوگوں کو اگر جیلوں میں ہے تو عمران خان صاحب جو ہے ابھی بھی اپنے گھر پر موجود ہیں. تمام تر، میں ان کی مشکلات سے انکار نہیں کر رہا، مقدمات سے بھی انکار نہیں کر رہا، ظاہر وہ پریشان بھی ہوں گے اس وقت اور مشکل بھی ان پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر ایک دن کے لیے اندر گئے بھی ہیں تو وہ واپس آ گئے ہیں. تو ایک عدلیہ کی سپورٹ ان کو موجود ہے، تو وہ سپورٹ موجود رہے گی. دیکھیں، میری ایک چیز بتا دوں کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ گئے ہیں، گھر میں کون سا سکھی بیٹھے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا قید میں بیٹھے ہیں، باہر نکل نہیں پاتے. یعنی وہ 17 مئی کو جوپیٹر راہو کے نیچے آ گیا. آپ نے لکھا ہے کہ دیکھا ہوگا کہ 16 کے بعد، 17 کے بعد جوڈیشری کو پہ نا کافی تنقید شروع ہوگی، کنٹروورشل ہونا شروع ہوگی. اچھا. اور ان پہ پریشر آنا شروع ہوا. اٹ ول کنٹینیو. یہ اگلے 2 مہینے جوڈیشری کے لیے ان پہ پریشر آئے گا اور آپ یو ول سی لاٹ آف چینجز ان دی جوڈیشری ایز ویل ایز سم ایکشنز. تو اس لیے یہ اچھا وقت نہیں ہے جوڈیشری پہ ان کو. یہ آپ کیونکہ جوپیٹر جب بھی نیگیٹو ہوتا ہے جوڈیشری پہ پریشر ہوتا ہے. جوپیٹر اس کو جسٹس کو ڈیل کرتا ہے جوپیٹر، اور جوپیٹر اس وقت بری طرح انفلیکٹڈ ہے اور اس کا جو میڈیٹر ہے وہ بھی انفلیکٹڈ ہے. لہٰذا ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، اٹس جسٹ ٹیمپریری ریلیف، بٹ نو اٹس گوئنگ ٹو بی اوور. اچھا، یہ بھی اوور ہونے جا رہا ہے اور اس کے مشکلات جو ہیں آگے آپ بڑھیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت مارچ جب سکیر آتی ہے نا 9 جولائی کے بعد، دین جو فوج کے ایکشن ہوں گے نا وہ بڑے سیویئر قسم ہوں گے. 0 سے زیادہ ہی کہہ لیں -0 ٹالرنس ہوگا. اچھا، ٹالرنس سے 0 کی طرف نکل جائیں گے. کام مار کے لٹکانا. سیاسی حلقے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے، نواز شریف کو پلس کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو نواز شریف کے ستارے بہتر نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت نہ نواز شریف پلس نہ یہ پلس. اچھا، میں آپ کو پہلے بتا دوں، ابھی ریفارمز چلیں گے. ابھی تو کہتے ہیں نا کام مار کے لٹکانے، وہ ہوں گے. اس کے بعد اکتوبر میں ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے. اس کی ذمہ داریاں، اس کے ذریعے سارے ریفارمز ہوں گے. اور جو ان دونوں نے بات کی ہے، میں نے تو پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں کہ الیکشن ڈیو ٹو سم انسرٹنٹیز، ڈیو ٹو سم پرابلم ان پاکستان، یہ ڈیلے ہوں گے. میں منیمم جو ہوگا اگلے سال اکتوبر میں، نہیں تو 25 میں، جیسے انہوں نے کہا 25 پھر شروع ہوگا. 25 میں بھی اگر ہوئے تو اپریل سے پہلے ہوں گے. اچھا، ٹھیک ہے. اور پھر جا کے سٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. ویسے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، بٹ کہیں کہ اپر لیئر جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گی، نہیں. نمبر 2، ابھی میرے دوستوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے ریفارمز ہونا شروع ہو جائیں، پولیٹیشین کے بہتر ہونا چاہیے. پاکستان ہارس کو بائی برتھ انفلکٹڈ سن اور وینس لے کے مرکری میں
تو اس ملک میں کبھی بھی سیاستدان کامیاب نہیں ہو سکتے. میں آپ کو پہلے بتا دوں, صرف 2 سیارے کامیاب بیٹھے ہیں جو پازیٹیو ہیں, وہ ہے مارس, وہ ہے مون. ٹھیک ہے نا, یہ 2 سیارے جو اس ملک میں ڈومیننٹ رہیں گے. آلویز دا ڈیسیژن ول بی ٹیکن بائی دی اسٹیبلشمنٹ. یہ اچھا, ایک اور اتفاق رائے نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر میں جو ایک قومی حکومت بن رہی ہے, وہ قومی حکومت آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا نگران حکومت بن رہی ہے, یا مخلوط حکومت بن رہی ہے, وہ چلتی ہوئی. اس پر شیخ طارق اقبال صاحب آپ بھی اس پر پکے ہیں نا؟ جی, میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اکتوبر سے پہلے گورنمنٹ بن جائے گی. دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ اس لیے تھوڑا سا مسئلہ اس میں کہ جو ابھی ہماری جو نے بات کی 17 جولائی کی, تو میں تو سمجھتا کہ ابھی تو انٹرول بھی نہیں ہوا فلم کا. اچھا, جو کردار اب ادا ہونا ہے, اچھا, جو ہمارے جو قومی ادارے ہیں جن پر حملے ہوئے ہیں, انہوں نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے, 17 جولائی کو تو انٹرول بھی نہیں ہوگا ان کا. فلم تو بھی چلتی رہے چلے گی. اور یہ فلم جو سی ہے یہ 1 سال بھی چلنی ہے ایسے ہی, لیکن اس کی شدت جو سی ہے وہ دسمبر تک برقرار رہے گی, 31 دسمبر تک برقرار رہے گی. اچھا, اس میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو آپ کا وہ سی بات کا جواب دینے لگا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے, اور وہ لوگ جو موجودہ حکومتی وزیر اعظم شہباز کو گھر بھیجنا چاہ رہے تھے, اب میرے خیال سے وہ تیاری کر لیں, اپنے بریف کیس وغیرہ اپنے بیگ شیگ بند کر لیں, سامان بند کر لیں. میرے خیال سے کوئی 5-7 بندے اب اپنے اس سے وقت سے پہلے خود گھر جا رہے ہیں, اور یہ ٹائم زیادہ دور نہیں ہے. شہباز کو گھر بھیجنے والے, ہاں جی, جو جیسے وقت سے پہلے خود گھر جا رہے ہیں, خود گھر جا رہے ہیں اور اپنا سامان پیک کر لیں, اس لیے کہ آنے والے 2 ماہ میں ان کے لیے سارا کچھ جو بھی معاملات ہیں وہ ہو چکے ہوں گے 2 ماہ کے اندر. اچھا, ویسے تو ستمبر میں جانا ہے نا؟ جی ستمبر میں جانا ہے, لیکن میں نے اسی لیے ستمبر سے پہلے بات کی کہ ستمبر میں تو انہوں نے ٹائم پہ جانا ہے نا, تو میں نے کہا نا اس سے پہلے وہ گھر جا چکے ہوں گے, سامان پیک کر لیجئے ان کے لیے. اچھا, آپ اس سے پہلے مریم نواز کے بارے میں بڑی پازیٹیو بات کر چکے ہوئے ہیں, وہ اس پہ قائم ہے آپ؟ جی بالکل ایسا ہے کہ مریم نواز کے جو ان کی میرے پاس جو ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے اس والے سے میں ان کا 28 جنوری 1973 ان کی ہے مریم نواز کی. تو اس جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی 1 جنوری 25 کی بات کی ہے, یہ شروع ہوتا ہے تو مریم نواز کو ایک بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی. اچھا, چونکہ نوازی کا جو سٹار ہے وہ بھی 7 کا مالک ہے, اس لیے جیسے ابھی نوازی کہہ رہے تھے کہ نوازی نے واپس آنا ہے, آئیں گے, لیکن مقدمہ کا سامنا بھی کرنا ہے. ابھی ان کو وہ ریلیف نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے تھا, یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کو وہ ریلیف نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے تھا. وہ اپنی پوری جو سپورٹ ہے, پیچھے جو طاقت ہے وہ مریم کو دیں گے, اور مریم 2025 جب شروع ہوگا جنوری سے ہی مریم پاور میں آ جائیں گی اسی طاقت سے, یعنی کہ اپنے والد کی پاور لیتے ہوئے مریم خود پاورفل ہو جائیں گی. اور مریم مجھے مستقبل کی وزیر اعظم بھی بنتی نظر 2025 میں 25 میں ان کو پاور ملے گی. پھر جب حکومت بنے گی, مطلب مستقبل کی وزیر اعظم, میں نے مریم کے بارے میں مستقبل کی وزیر اعظم مریم جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ بلاول بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریم بھی ہیں, اور بھی کئی لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں. فواد چوہدری صاحب ایک اور پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی لگے ہوئے ہیں. ان سب میں کس کے ستارے سب سے مضبوط ہیں؟ نہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں, کہ میں تو پہلے کہہ رہی ہوں کہ ابھی تو ان میں سے لوگ, مجھے تو جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ جو ہے نا ابھی آپ بنیں گے. جیسے ایک قمیض پہ اچھے بٹن چن کے لگا لیے جاتے ہیں نا, کوئی اس قسم کی چنوتی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو پھر آگے لے کے چلا جائے گا. مریم نواز صاحبہ کے جو ستارے ہیں, جب لوگ سمجھ رہے تھے وزیر اعلیٰ لگنے والی ہیں, تب بھی ہم بہت سارے پروگرامز میں یہی بات میں کہتی تھی کہ 25 والے سال میں تو میں مان سکتی ہوں اس بات کو, ابھی نہیں. اور میں نہیں کہہ سکتی وزیر اعظم کا منصب, مطلب یہ ضرور ہے کہ امپورٹنٹ ان کو اپنی پولیٹیکل سٹرگل کا ریوارڈ وہاں سے ملتا ہے 2025 میں سے. وہاں پہ شکل کیا بنتی ہے یہ غیب کا علم ہے, جو مجھے سچی باتیں نہیں پتا. یہ جو میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ جو 2 ایکلپس نہ لگتے سر آگے پیچھے, یہ جو منصوبہ جو بن چکا تھا نا, یہ جو آگے پیچھے لگے ہیں, یہ ایسا منصوبہ یہ ریویل نہ ہوتا, یہ جو آپ لوگوں نے 9 مئی کا جو پاکستان کا 9/11 بن گیا, یہیں سے پاکستان کا جو ہے نا, یوں سمجھے پاکستان کے سروائیول کا یو ٹرن ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اسی کا میں تو ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ یہ مارا ماری 17 جولائی تک کی ہے, اس کے بعد چیزیں کنٹرول میں آتی ہیں.
اس کے بعد چیزیں جو ہیں تھوڑا سا ملک سنبھلنے کی طرف جاتا ہے اور نئی پالیسیز کی طرف جاتا ہے اللہ کے فضل سے. مجھے یہاں جو 17 مئی تک سر مجھے اتنا خطرہ تھا کہ پاکستان ٹوٹ بھی سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عالمی جھڑپیں ضرور شروع ہوں گی جن کی وجہ سے ہم ذرا امپورٹنٹ ہو جائیں گے لوگوں کے لیے. ہمارے امپورٹنٹ ہونے کا ایک ریزن یہ بھی مجھے نظر آتا ہے کیونکہ مجھے اس وقت انٹرنیشنلی ہم امپورٹنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب یہ عالمی جھڑپیں چھڑیں گی نا تو یہ ملک تھوڑا لاڈلا بن جائے گا. یہاں کی سب کو ضرورت محسوس ہونے شروع ہو جائے گی, پاکستان کی اہمیت بڑھ جائے گی. ہاں, اور ہمیں انہوں نے خود ہی نہیں ڈوبنے دینا. یہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں نا, یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ اس بات کی بھی عزت رکھے کہ ہمارا ڈوبنا ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس ملک کو اللہ نے بچانا ہو یہ سچ مچ معجزے کی طرح بنا ہے. اس کا نمبر 7 ہے اور یہ اس سال کا نمبر بھی 7 ہے. یہی میں کہتی تھی کہ اس سال تو معجزوں کا سال ہے کہ اللہ پاک معجزے کی طرح پاکستان کو ریلیف جو ہے وہ ملتا رہے گا. اچھا, یہ جو آپ بات کی کہ سورج گرہن لگنے سے جی جو پاکستان بچ گیا اور بڑا یو ٹرن ہو گیا, یہ جو ہم سن رہے ہیں نا کہ ریویل ہو گئی سازش, یہ اس نے کرائی ہمارے جو ہے نا, یہ اس نے یہ ایجنڈا ریویل کرا دیا. ورنہ تو شاید وہ جو ان کا یہودیوں کا ایک وہ تھا اور ہم سنتے تھے کہ 2025 میں پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا, یہاں سے وہ ناکام ہوئے اس سال سے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ان کا اسکرپٹ تھا جس پہ وہ سالوں سے لگے ہوئے تھے, ایک رب کا اسکرپٹ تھا. جب لوگ مجھے آ کے کہتے تھے نا آپ کیسے یہ بات کہہ سکتی ہیں, خان صاحب از سو پاپولر, تو میں کہتی تھی یہ پاپولیرٹی ہی خان کی دشمن ہے. یہ پاپولیرٹی ہی خان کو لے کے بیٹھے گی جو ہے نا, یہ ان کے اگینسٹ جائے گی جو چیز ہے. اور اب یہ جو جتنا جیسے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ملتا رہا, یہ ریلیف اب ختم ہوتا جائے گا. خان صاحب کو ملنے والا جی, اب یہ ریلیف ختم ہوتا جائے گا اور آپ آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ منظر نامے سے خود ہی ہٹتی چلی جائے گی. اور ایک اور چیز ہے, میڈیا بہت کنٹرولڈ ہو جائے گا, یہ اب آپ لوگ تیار رہیے. اچھا, یس, میڈیا کنٹرولڈ ہو جائے گا, بہت کنٹرولڈ. وہ کیسے پتا, وہ کس ستارے سے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ جو مرکری کی پچھلے سال میں نے کہا تھا اس کو فروغ ملے گا تو آپ لوگوں کے پاس سنسنی خیز خبریں ہوتی تھیں. آنے والے وقت میں جب سنسنی خیز خبریں نہیں رہ جانی تو اچھا ہمارے پاس سنسنی خیز خبریں نہیں رہوں گی آنے والے, اب بہتر جو ہوتے جائیں گے اللہ کے اچھا چیزیں کنٹرول ہوتی چلی جائیں گی, جو بریکنگ نیوز آتی تھی وہ کم ہوتی چلی جائے گی. ہم ایک سسٹم میں چلتے جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ ہمارے لیے بری خبر لے آئی ہیں. جو 24 جو اگلا سال آئے گا اس کا عدد 8 بنتا ہے. 8 عدد کو میں انسیڈنٹلی عدد کہتے ہیں, حادثوں کا سال. اچھا, اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. اب میں یہ کہتا ہوں آپ کا سودا, آپ کا جو سامان ہے, آپ کا جو سودا ہے, سامان جو آپ نے دکان پر لگایا ہے میڈیا والوں نے, اب وہ بکنا شروع ہوگا. صحیح, ابھی تو بکا نہیں ہے. آپ ہمیں امید دلا رہے ہیں کہ ہم بکنا اس لیے شروع ہوگا کہ پروگرام ملتے رہیں گے. اتنا حادثاتی اتنا حادثاتی سال ہوگا. ابھی جیسے ابھی ٹی وی کھولا پرویز کی گرفتاری, یہ کل ایسا ہے, لیکن اس میں گرفتاری سچی گرفتاری نظر نہیں آئیں گی. اس میں کہا یہ ہوا, یہ مارا گیا, یہ ہوا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. میں سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ 8 کا مطلب ہے انسیڈنٹلی. اچھا اس کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی آپ کسی 8 عدد کو لیتے ہیں ہم, اب روڈ پہ گاڑی دیکھیں, موٹر وے پہ گاڑی کھڑی ہے, بری طرح وہ گاڑی کسی حادثے کا شکار ہے. جب اس کے نمبر کو ہم ٹیلی کرتے ہیں, کاؤنٹ کرتے ہیں پورا, تو 8 عدد بنتا ہے. کسی گھر میں قتل ہوا ہے, مرڈر ہو گیا ہے, تو جب مرڈر ہوا ہے تو اس گھر کا اس کے نمبر کو چیک کریں گے تو اس کا زیادہ تر ہمیں ملیں گے 8 عدد ملیں گے. اس کا مطلب 8 جو ہے یہ حادثات کا سیٹرن کا نمبر ہے, اس کا زحل ستارے کا نمبر ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ یوں بند ہوتا ہے, بیچ میں سے کہیں اس کا راستہ نہیں نکلتا. تو یہ یا رائز دیتا ہے یا ٹکا کے فال دیتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ 2024 ہو اور یہ حادثوں سے بچ کے, پھر تو سودا تو آپ کا بیکنا ہے, دکاندار تو آپ کو چمکنی ہے. البتہ پاکستان کا ایک اور عدد دیکھا جائے, پورے نمبر کو ہم دیکھے جائیں تو اس کا جیسے ہم 7 کہتے ہیں, اس کا ایک منفرد عدد بھی بنتا ہے 3 عدد کو میں کہتا ہوں مشترک, جیسے بادشاہ بھی ہے اور فقیر بھی ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پاکستان ہمیشہ خالیات رہتا ہے. سب کچھ بادشاہ بھی اور فقیر بھی, یہ بھی ہو گیا. دوسری بات ہے کہ جو شہرت ہوتی ہے, جتنی بھی شہرت ہوتی ہے وہ ہمیشہ فتنے کا سبب بنتی ہے. جو بندہ جتنا بھی شہرت یافتہ ہوتا جائے گا اتنا اس کے لیے فتنہ بڑھتا چلا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فتنے کا خاتمہ ہو رہا ہے. فتنے کا الفاظ استعمال کر رہا ہوں جی, یہ فتنے کا خاتمہ اسی سال میں ہو رہا ہے. اور آپ اس کو نومبر تک دیکھ لیں گے, جو باتیں چلی ہیں, جو مذہب کے متعلق باتیں چلی ہیں, جو جس کے متعلق باتیں چلی ہیں, جو فتنہ پھیلایا گیا ہے, جو لوگوں نے کسی لیڈر کو کہاں تک پہنچا دیا ہے, اس میں ایک فتنہ بھی تو پیدا آنے والا دور, تو آنے والا جو آپ کو اسٹیبلٹی کا اور استحکام کا
یہ فیصلہ اس کا ہو چکا ہوگا اتنے کا بھی جو معاملات ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنی پڑ جائے گی، ہم نے وہ جو ہے جو 7 سال ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ولی صاحب ایک موقع آپ سے لیتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، جی ہم نے دنیا میں کسی جگہ نہیں دیکھا سیاست میں دین کا استعمال ہوتے ہوئے، ٹرکی ہو گیا، اسلامی ممالک ہو گئے، یہاں پہ دین کا کارڈ کیوں مائنس نہ سر؟ جس دن یہ دین کا کارڈ آیا تھا نا، میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ اب یہ فتنوں کا شہر ہوتا جائے گا۔ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے نام پہ، دین سر کے نام اسلام پہ کے نام پہ بنا ہے، لیکن بچا ہی اس لیے ہوا، بچا ہی اس لیے ہوا ہے، وہ نہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اسلام کے نام کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال غلط ہے، ہاں استعمال کی بات میں غلط کر رہی استعمال، ہوں۔ اچھا جو دین کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ کنٹینر پہ وہ جی ذرا اسلامی ٹچ دیں، ہاں جی، مطلب کیا بات سوری صاحب نے جو مشورہ دیا تھا اس کے بعد وہ اسلامی ٹچ دیتے بھی رہے کہ سیاست کی بیس پہ منوائیں، اعمال کی بیس پہ منوائیں، یہ دین کا کارڈ بیچ میں لا کے جو ہے اپنی کارکردگی پر آئیں، آپ نے جو پرفارمنس دکھائی ہے، جو آپ نے خدمات کی ہیں، جو آپ کے میگا پروجیکٹ ہیں، جو آپ کی بہتری کے لیے ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں، ان کے اوپر آئیں، اور ہو سکتا ہے کئی چیزیں ہوں آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہوں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دین کا اس لیے استعمال نہ کیا جائے کہ اب اس کا یہ حل ہے کہ 1.5 سال پیچھے ہمارے پاس جو 25 سال تک 1.5 سال ہے تقریباً تسبیح پکڑ لی جائے اور تسبیح گھما کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ ٹائم وہ خان صاحب کے کل میں دیکھ رہا تھا، کسی نے رپورٹ کیا کہ ان کی تسبیح زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ آخری فکرہ کہ یہ جو گھر میں لڑائیاں جھگڑے ماں باپ کے ساتھ بچے ادھر ادھر، یہ ختم کرنا چاہیے ان کو۔ یہ میں آؤٹ آف دی اسٹالوجی کہہ رہا ہوں، صحیح، تربیت پہ زور دیں، ادروائز آپ کے گھر بھی نہیں بچیں گے۔ جو گھر آپ یقین کریں، میں نے ایسے سے گھر دیکھے جو ماں باپ کے سامنے بچے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ اس کو اب ختم ہونا یہ جو بڑا ایک مسئلہ ہے۔ ایک میری کلائنٹ آئی جی، وہ خامد سے پٹتی تھی کہ تم خان صاحب کو پسند کیوں کرتی ہو، بچوں نے گواہی دی، خامد دونوں کے مارتا تھا کہ تم نواز شریف کو پسند کرتی ہو۔ گرینڈ مومز جو ہے نا، گرینڈ مومز ڈیوائڈ ہی ہو کے رہ گئے۔ گرینڈ مومز کو ذرا سمجھانا پڑے گا، سب کو سمجھانا پڑے گا، سب کو سمجھانا۔ بہت بہت شکریہ سامیہ خان یہاں پر وقت دینے کے لیے، شیخ طارق اقبال صاحب آپ کا شکریہ، اجمل رحیم صاحب آپ کا شکریہ، اور ناظرین ہم جو میرے ساتھ یہاں پہ ستارہ شناس موجود ہیں وہ بھی بالکل یہی کہتے ہیں کہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ بظاہر ستاروں کی چال کے حوالے سے یہ ایک دنیاوی علم ہے، اس کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں درست بھی ہوتی ہیں، اور اللہ کرے یہ بات درست ثابت ہو کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے، کامیابی کی طرف جائیں گے، پاکستان مضبوط ہوگا، ریلیف ملے گا، اللہ کرے یہ بات درست ہو جائے۔ اللہ حافظ۔